السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے اردو کے حوالے سے۔ آج پیپر 2 کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں، کلوز پیسج۔ یہ دراصل ایک عبارت ہے جو نامکمل عبارت ہے، ٹھیک ہے، اور اسے مکمل کرنے کے لیے الفاظ کی ایک فہرست ساتھ میں دی جاتی ہے، اور اس فہرست سے آپ کو عبارت کے مطابق الفاظ چن کر یا منتخب کر کے عبارت میں تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بہت آسان کام لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ الفاظ جو فہرست میں موجود ہوتے ہیں ایکچولی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی شاید عبارت میں آئے گا اور ٹھیک رہے گا، ہر دوسرے لفظ پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایک وقت میں ایک ہی لفظ منتخب کر کے ایک خالی جگہ میں لکھنا ہوتا ہے۔ جو ایک پیپر کا پیٹرن ہے اس میں آپ کو 5 خالی جگہ پر کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سیکوینس کے مطابق 11 12 13 14 اور 15 جو نمبر ہے وہ سوال نمبر کہلاتا ہے اس کا۔ لیکن جو آپ کے نصاب میں کلوز پیسج شامل ہے وہ زیادہ بلینکس پر مشتمل ہے، یعنی زیادہ خالی جگہوں پر مشتمل ہے، اور ایکچولی اس کا یوز کیوں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو۔ بیسیکلی اس عبارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے فعل اور اس کی اقسام کا استعمال عبارت میں کرنا آ جائے، ٹھیک ہے، یا اسم یا اس کی جو اس سے ریلیٹڈ جو دوسری قواعد کی چیزیں ہیں، جو نام ہیں، وہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس میں استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ایکچولی یہ عبارتیں اس لیے دی جاتی ہیں، یا یہ پیراگراف خالی جگہ کا اس لیے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ایک پیراگراف لے کر اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو الفاظ چن کر کس طرح سے جملہ جو ہے مکمل کرنا ہوتا ہے، اور ہم کس طرح سے اس کو الفاظ کی فہرست کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے جو آپ کو ایک CAIE پیٹرن کے مطابق کرنا ہوتا ہے، اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم کلاس میں بھی کام کرواتے ہیں، آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں یہ بات۔ تو ایک ہم اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمیں یہ کام کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، تو یہ ایک نامکمل عبارت ہے جو میں نے یہاں تحریر کی ہے، اور ساتھ ہی ایک الفاظ کی فہرست موجود ہے پوری یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس فہرست کے مطابق اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جملے کے مطابق یہاں سے کون سا لفظ منتخب کر کے ہم یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم جملے کو سمجھیں کہ اس میں بات کیا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کس انداز سے کی جا رہی ہے، اور جو جملے کا ایک مفہوم بنتا ہے یا مطلب بنتا ہے یا اس سے جو مراد لی جاتی ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو عبارت کو بہت غور سے پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو کئی دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دراصل جملہ کس طرح کا ہے، اور کون سا لفظ یہاں جو فہرست میں موجود ہے اسے آپ بآسانی جب یہاں پر منتخب کر کے لکھیں تو آپ کا جملہ مکمل دکھائی دے۔ ایسا نہ ہو کہ جملہ پھر بھی نامکمل ہی لگ رہا ہو کیونکہ آپ نے ایسا لفظ منتخب کیا ہو جو اس میں فٹ نہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پہلا جملہ میں پڑھنے جا رہی ہوں جو کہ ادھورا ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کے لیے ڈیش ادب کی پیداوار۔ اب یہاں ادب کی بات ہو رہی ہے، کون سے ادب کی بات ہو رہی ہے، کس طرح کا ادب ہے جو آج کل موجود ہے، کس طرح کی جو تعلیم ہے جو آج کل دی جا رہی ہے، تو ہم کس طرح کے ادب کی بات کر رہے ہیں، اور بچے کیسا کام کرنا چاہتے ہیں یا کس طرح سے کام سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ موجودہ دور میں یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، موجودہ دور میں بچوں کے لیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک لفظ کے بعد یعنی کے لیے کے بعد ہم کون سا لفظ منتخب کریں۔ کیا یہاں مقبولیت ٹھیک رہے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ مطالعہ؟ بالکل بھی نہیں۔ دلچسپی؟ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معیاری؟ معیاری 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 ادب، ٹھیک ہے، ایک اچھا ادب جس کو آپ کہتے ہیں کہ واقعی جو چیز ہم پڑھتے ہیں اور اس کو مزہ آتا ہے۔ ادب کی پیداوار پہلے کی۔ اب یہاں پر کون سا لفظ آنا چاہیے جو اس جو گیپ ہے اس کو فل کرے اور جملہ خراب بھی نہ ہو رہا ہو، تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ اساتذہ کا لفظ ٹھیک رہے گا یہاں پر؟ بالکل بھی نہیں۔ مادری؟ یہ بھی نہیں۔ ذریعہ؟ یہ بھی نہیں۔ دستیاب؟ یہ بھی نہیں۔ نسبت یا دلچسپی؟ کی دلچسپی گھٹ گئی ہے؟ یہ بھی نہیں ہمارے پاس۔ ہم اس کو کیونکہ کمپیریزن کر رہے ہیں، پچھلے اور آج کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم نسبت لکھیں گے۔
پہلے کی نسبت گھٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک اور لفظ یہاں موجود ہے ایسا جس کو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں, دلچسپی گھٹ گئی ہے. وہ یہاں پر تو فٹ ہو رہا ہے, اتنے جملے میں وہ فٹ ہو رہا ہے, لیکن یہاں سے جو جملہ بنتا ہے آپ کا, یہاں پر وہ فٹ نہیں ہو رہا. اگر میں ایسے پڑھوں کہ موجودہ دور میں بچوں کے لیے معیاری ادب کی پیداوار پہلے کی دلچسپی گھٹ گئی ہے, جملہ تو رانگ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتانا ہے کہ معیاری ادب کی پیداوار پہلے کی نسبت گھٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بچوں میں اب وہ شوق نہیں رہا کہ اس طرح سے تعلیم حاصل کریں جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا. تو اب جا کر آپ کا یہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. تو لفظ کو منتخب کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ جملہ پہلے بھی اور بعد میں بھی کسی بھی طرح سے خراب نہ ہو رہا ہو یا بگڑ نہ رہا ہو, یا وہ لفظ اس میں آدھے جملے میں تو فٹ ہو رہا ہے لیکن آدھے میں فٹ نہیں ہو رہا. ایسا نہیں کرنا. آپ کو بہت دیکھ بھال کر, بہت خیال سے وہ لفظ اٹھا کر لکھنا ہے جو کہ دونوں طرح سے جملے کے بیچ میں فٹ آتا ہو. ٹھیک ہے, آگے پڑھتے ہیں. مصنفین, اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس چیز سے متفق ہیں کہ واقعی ایسا ہے. مصنفین, یہاں پر ایسا کون سا لفظ ہے جو ہم لکھ سکتے ہیں؟ مقبولیت بھی نہیں, مطالعہ بھی نہیں, دلچسپی بھی نہیں, معیاری بھی نہیں. اساتذہ, اساتذہ کا لفظ یہاں پر بالکل ٹھیک لگے گا. مصنفین, اساتذہ اور والدین, یعنی کہ تمام لوگ جو اس چیز سے منسلک ہیں یا جڑے ہوئے ہیں, ان کا کیا ماننا ہے؟ مصنفین, اساتذہ اور والدین اس کی وجہ, یعنی بچے کیوں دور ہو رہے ہیں تعلیم سے, اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ ٹی وی اور کمپیوٹر کی. اب کی کے بعد کیا لفظ آنا چاہیے وہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہاں پر کون سا لفظ ایسا ہے جو یہاں پر آ سکتا ہے. کچھ عرصے میں کچھ الیکٹرانک چیزوں نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر لی, اور جب اس چیز نے یا ان چیزوں نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر لی تو اس کی وجہ سے بچے ان چیزوں میں لگ کر پڑھائی سے دور ہو گئے. تو یہاں پر ہم بات کریں گے, یہ ایک مشکل جملہ ہے جہاں پر آپ دو لفظ فٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کی دلچسپی بتاتے ہیں یا پھر مقبولیت بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ یہاں پر آپ اسے فٹ کر سکتے ہیں. مصنفین, اساتذہ اور والدین اس کی وجہ ٹی وی اور کمپیوٹر کی دلچسپی بتاتے ہیں یا مقبولیت بتاتے ہیں. ابھی ہم دلچسپی کا لفظ اس سے استعمال نہیں کریں گے اس میں, کیونکہ یہ چیز پہلے مقبول ہوئی پھر اس میں دلچسپی آئی. تو یہ ایک مشکل خالی جگہ ہے جس کو آپ کو بہت دیکھ بھال کر لکھنا ہے. یہاں پر آپ مقبولیت کا لفظ استعمال کریں گے, یہاں دلچسپی نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آتا ہے مصنفین, اساتذہ اور والدین اس کی وجہ ٹی وی اور کمپیوٹر کی مقبولیت بتاتے ہیں. چونکہ انگریزی کئی لوگوں کی, اب یہاں پر کیا لفظ ہمیں دیکھنا ہے, کئی لوگوں کی کیسی زبان ہے؟ مقبولیت, مطالعہ, دلچسپی, معیاری, اساتذہ, مادری, ذریعہ, دستیاب, نسبت یا دلچسپی. اب یہاں پر ایک لفظ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جو میں یہاں پر لکھ سکتی ہوں, مادری زبان. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر جو ہے وہ انگریزی بولنا جانتے ہیں, زیادہ تر جو باہر کے لوگ ہیں, اور کچھ یہاں پر بھی گھروں کے ماحول ایسے ہیں کہ بچے کو بہت یعنی بچپن میں سکھایا جا رہا ہوتا ہے, انگلش اسپیکنگ سکھائی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ چونکہ انگریزی کئی لوگوں کی مادری زبان ہے, یعنی پیدائشی زبان ہے یا بولی جانے والی زبان ہے, اور کئی ممالک میں تعلیم بھی ہے, لیکن تعلیم کے بیچ میں جو لفظ ہمیں لکھنا ہے درمیان میں وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے نیچے. تو یہاں پر تمام الفاظ میں سے پھر سے ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں مقبولیت, مطالعہ جو کہ اوپر ابھی آ چکا ہے, مقبولیت آ چکا ہے, مطالعہ نہیں آیا, دلچسپی نہیں آیا. ٹھیک ہے, معیاری آ چکا ہے, اساتذہ آ چکا ہے, مادری آ چکا ہے. تو ہم اس پہ بلینک پہ ذرا ٹک لگا دیتے ہیں جو ہم نے ابھی فل کر لیے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم باقی کے جو بلینکس بچے ہیں اس کو دیکھ سکیں. اب ہمارے پاس صرف 4 الفاظ بچے ہیں. تو یہاں پر کئی ممالک میں نہ دلچسپی تعلیم آئے گا, یہاں پر نہ مطالعہ تعلیم آئے گا, اور نہ ہی دستیاب آئے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس لفظ بچتا ہے ذریعہ. تو یہاں ہم لکھیں گے ذریعہ تعلیم بھی ہے. تو انگریزی کتابیں پھر بھی
دلچسپی ہے نہیں آئے گا کیونکہ یہاں ہے لگا ہوا ہے. دلچسپ اگر لفظ ہوتا تو ہم دلچسپ یہاں لکھ سکتے تھے، لیکن یہاں لفظ آ رہا ہے ہمارے پاس دلچسپی. ٹھیک ہے، تو جملے کے مطابق دلچسپی یہاں پر فٹ نہیں ہوتا. تو انگریزی کتابیں پھر بھی، تو ایک لفظ بچا دستیاب. ٹھیک ہے، دستیاب ہیں یعنی اویلیبل ہیں ہمارے پاس، دستیاب. آپ کے پاس اب صرف 2 لفظ ایسے بچے ہیں جو اس میں، 3 لفظ ایسے بچے ہیں جو اس میں فٹ نہیں ہو رہے تھے اور ہم نے وہ نہیں لکھے. لیکن باقی تمام الفاظ کو ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اور جملے کو بار بار پڑھ کر اور یہ دیکھتے ہوئے یہاں تحریر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو لفظ منتخب کر رہے ہیں وہ پہلے اور آخر دونوں طرح سے جملے میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد آپ وہ کام کرنے جائیں گے جو آپ کو جملے کمپلیٹ کرنے ہیں، جو آپ کو جملے مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام الفاظ اس پیراگراف میں ہم نے لکھ دیے ہیں منتخب کر کے، اور میرے جو ہم نے دیکھا اس کو ہر طرح سے وہ بالکل ٹھیک الفاظ منتخب ہوئے ہیں. اب طریقہ کار کیا ہے اس کو کرنے کا میں وہ بھی بتاتی چلوں آپ کو. آپ کو ڈائریکٹ بلینک میں لفظ نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ بلینک میں لکھا جاتا ہے نمبر 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے، اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ فہرست الفاظ کے بعد جو نیچے خالی جگہ بچتی ہے اس میں آپ کو پہلی بلینک، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی اس طرح سے لکھنی ہے. تو آپ نے جو منتخب کیے ہیں الفاظ وہ آپ کو یہاں نہیں لکھنے، آپ کو نیچے لکھنے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، آپ کو نیچے لکھنے ہیں. یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو لکھ دیتے ہیں، آپ کو بتا دیں بورڈ پر. میں اگر مٹاؤں گی تو پھر آپ کو یہ دقت ہوگی کہ اس میں آنا کیا ہے. تو پہلے میں ہے معیاری، ٹھیک. نمبر 2 پر ہے نسبت. نمبر 3 پر ہے مقبولیت. ٹھیک، اس کے بعد نمبر 3 پر مقبولیت نہیں ہے، اساتذہ ہے. اساتذہ پھر مقبولیت. نمبر 4 پر ہے مقبولیت. ٹھیک، اور نمبر 5 انگریزی چونکہ کئی لوگوں کی مادری زبان ہے تو نمبر 5 پر آئے گا مادری، اور نمبر 6 پر ذریعہ. دیکھا آپ نے کہ میں نے جو بلینکس یہاں لکھی ہیں وہ یہاں نہیں لکھی گئی، بلکہ فہرست الفاظ کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ نمبر ڈال کر 1 2 3 4 اس طرح کر کے بلینکس لکھتے ہیں. یہی اس کا طریقہ کار ہے سوال کا. اسے کرنے کا طریقہ بالکل اسی انداز سے ہے، یہ آپ کا پیپر پیٹرن بھی ہے، اور جب آپ اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کو وہاں پر پھر دقت نہیں ہوگی، نہ سیکھنے میں، نہ سمجھنے میں، نہ اپنی بات سمجھانے میں. یاد رہے کہ عبارت جو دی جاتی ہے وہ ایک مشکل عبارت تو نہیں ہے، لیکن جو الفاظ آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جملے کو بلینک سے پہلے بھی اور بلینک کے بعد بھی جب آپ کوئی بھی لفظ اس میں فٹ کریں تو آپ یہ لازمی دیکھیں کہ جملہ اب پورا پڑھنے پر ٹھیک طرح سے اپنا مفہوم پیش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر آپ کو کہیں سے بھی گڑبڑ لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ وہاں فٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو ایک دفعہ پھر سے اسے دیکھنے کی ضرورت پڑنی چاہیے، اور آپ اسے دیکھیں گے اور پھر سے ایک صحیح لفظ منتخب کر کے لکھیں گے. یقیناً جب اسے پڑھنے کے بعد جملہ ٹھیک طریقے سے پڑھ پائیں گے تو وہی ایک صحیح لفظ ہوگا. یہ اس کا طریقہ کار تھا. امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل اس اعتبار سے ہے کہ آپ کو لفظ کو منتخب کرنے کے لیے بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
ہے. آپ نے یقیناً سیکھ لیا ہوگا اور اس کی مشق کرتے رہیے. جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہہ رہی ہوں اپنی کہ مشق بہت ضروری ہے، اردو اسپیشلی، کیونکہ اردو لکھتے وقت آپ کو بولنے میں دقت نہیں ہوتی. اردو آپ کو ہمیشہ لکھنے میں دقت ہوتی ہے. الفاظ سازی، ارکان سازی، اس پر بہت زیادہ توجہ دیں. ریڈنگ یعنی بلند خوانی پر بہت زیادہ توجہ دیں. کتب پڑھیں، رسائل پڑھیں، اخبارات پڑھیں، اپنی اردو اچھی کریں، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں. یہ بہت ضروری ہے آپ کے او لیولز کا جو نصاب ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، چلیں اب اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.